نسبت جس کی قائم ہو گئی ہے اس کو سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی زندگی کے ہر آسپیکٹ میں یہ دیکھیں گے آپ کہ وہ ہر چیز کا احاطہ گوہر کے نام نے کیا ہوا ہے. ہر چیز گوہر گوہر گوہر، ہر جگہ گوہر. یہ نسبت کا کمال ہے. جب نسبت عطا ہو جائے گی پھر یہ ہوگا. جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں نا سردیوں میں، تو پانی پینے کے بعد جسم میں ہمارا جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ لو ہو جاتا ہے پانی کی وجہ سے. اور گرم گرم چائے، گرم گرم کافی پئیں، گرم گرم دودھ پئیں تو باڈی ٹیمپریچر رائز ہو جاتا ہے. کچھ گیا ہے تو اس کا فرق تو آئے گا. اسی طرح جب نسبت اندر قیام کر لیتی ہے اس کے بعد اس کے چال چلن، زبان، گفتگو سب چینج ہو جاتا ہے. کیا چینج آتا ہے؟ نسبت جس کی قائم ہو گئی ہے اس کو سکھانے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی زندگی کے ہر آسپیکٹ میں یہ دیکھیں گے آپ کہ وہ ہر چیز کا احاطہ گوہر کے نام نے کیا ہوا ہے. ہر چیز گوہر گوہر گوہر، ہر جگہ گوہر. یہ نسبت کا کمال ہے. جب نسبت عطا ہو جائے گی پھر یہ ہوگا. آدمی کو نہ کوئی مصیبت ستا سکتی ہے، نہ کوئی لالچ، نہ کوئی حسد، نہ کوئی تکبر. بھئی اگر آپ کا تعلق سرکار گوہر شاہی سے ہو گیا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت، کوئی عطا ہے کائنات میں؟ تو پھر آپ کو اب حسد کس سے ہوگا؟ جو آپ کے پاس ہے وہ تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس. پھر آپ کو تو حسد نہیں ہو سکتا. اب یہ نسبت عطا کیسے ہوتی ہے؟ بھئی یہ نسبت عطا ایسے ہوتی ہے کہ آپ ضرورت مند ہیں، آپ کسی صاحب ثروت کے پاس جا کے فریاد کرتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز دے دو تو وہ دے دیتا ہے. آپ کو نسبت چاہیے، آپ فریاد کریں سچی نیت کے ساتھ، پھر جو ہم کہتے ہیں وہ کریں، نسبت عطا ہو جائے گی. نسبت کا عطا کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ تو تھوڑا سا نور یہاں سے نکال کے ادھر ڈال دو بس. رب مصطفیٰ کی قسم، جس دن ایک جھلک جلال ریاض کی ہم نے دکھائی، یہ کرۂ ارض سرکار کے زلفوں کی قسم اگر کانپ کے نہ رہ جائے. بس یہی مسئلہ ہے. بچہ ضد کرتا ہے. ہم نے بھی کہا تھا کہ یہ اتنا روتی ہے صوبیہ، اس کو رہنے دو. اتنے بڑے بڑے منافق پڑے ہیں ان کو لے جاؤ، اتنے بڑے بڑے زمین پر دھرتی پہ بوجھ لوگ پڑے ہیں ان کو اٹھا لو. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ اس نے رہ کے کرنا کیا ہے، سب کچھ تو مل گیا اسے، کس چیز کے. بھائی ویلڈ ریزن بھی تو دینی پڑتی ہے نا کہ بھائی اس کی تعلیم پوری نہیں ہوئی، اس کا ایمان ابھی کمزور ہے. ایمان بھی صحیح ہے، سب کچھ ہو گیا، جتنی منزل اور مقصد اس کے مقدر میں لکھا تھا اس سے 1000 گنا زیادہ مل گیا. اب آدمی کیا ایکسکیوز پیش کرے. اسی لیے بس صبر اور شکر سے کام لینا چاہیے. بھئی انسان کے اختیار میں ہے کیا ہے انسان کے اختیار میں؟ کچھ بھی نہیں ہے. کچھ نہیں ہے انسان کے اختیار میں. مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ بڑا عجیب و غریب جواب دیا آپ نے، بڑا عجیب و غریب جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں کو دیکھ کر میں نے خدا کو پہچانا کہ میں ہی طاقت نہیں ہوں دنیا میں، کوئی مجھ سے اوپر بھی کوئی ہے جو میرے ارادوں کو توڑ دیتا ہے. اس نے ثابت تو کرنا ہے نا کہ وہ رب ہے. اس نے ثابت تو کرنا ہے کہ وہ رب ہے. رب کی رضا میں راضی رہنا ہی ایمان ہے. جو رب کو منظور ہو، انسان کے لیے یہی موضوع ہے. کیونکہ انسان کے پاس کوئی طاقت تو ہے نہیں، بے سہارا، بے یار و مددگار. دیکھو جو ہوم لیس ہوتا ہے بندہ، فٹ پاتھ پہ سوتا ہے، وہ بھی انسان سے بہتر ہے. کہ کل کوئی خدا ترس آدمی آیا، اس کو اٹھا کے کسی اچھے ٹھکانے پر منتقل کر دے گا. لیکن انسان اتنا بے بس ہے
کہ خدا کے علاوہ کوئی اگر اس کی مدد کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. تو ہم انسانوں سے بہتر تو وہ سڑک پر پڑے ہوئے ہوم لیس لوگ ہیں جن کو کوئی نہ کوئی آ کر کہیں لے جا کے چار دیواری میں سر ڈھانپنے کی جگہ تو دے سکتا ہے. ہماری تو مدد کوئی نہیں کر سکتا انسان ہونے کے ناطے. لیکن ہمارا یہ وعدہ ہے ایک جھلک جلال ریاض کی اس کائنات کو دکھائیں گے ضرور. ایک جھلک تو ضرور دکھائیں گے. یہ ہمارا سب سے وعدہ ہے. تم لاوارث نہیں ہو، تم کمزور نہیں ہو، تمہاری طاقت تمہارے ایمان میں ہے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنے رب پر توکل کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا برا نہ کرو، اور کسی گوہر والے کو کمزور مت سمجھو. یہ بڑی بات ہے، کسی گوہر والے کو کمزور مت سمجھو، یہاں سے دھوکہ کھا جاؤ گے. شکل و صورت سے وہ بے یار و مددگار لاوارث لگتے ہیں، لیکن ان کی شکل پہ مت جانا. ان کے پیچھے جو ہے گوہر شاہی کا ہاتھ ہے، نیچے سے ہاتھ ڈال کے منہ سے نکال دیں گے. جو گوہر شاہی کا بندہ ہے اسے پنگا نہیں لینا.